پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں چھٹے نمبر پر پشاور ہے، جو کہ تاریخی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ بہت پرانی ثقافت دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو پشاور لازمی آئیں۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پشاور میوزیم میں۔ اس سے پہلے ہم گئے تھے قلعہ بالا حصار، جو کہ بند تھا۔ پشاور کے اس میوزیم میں ہزاروں سالہ تاریخ جمع ہے۔ میوزیم کے اندر چلتے ہیں۔ میوزیم کے اندر بھی کہتے ہیں صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ ان کی کوئی آرمی آفیسر آ رہے ہیں جنہوں نے آ کے پتہ نہیں کیا کرنا ہے ادھر آ کے۔ کیمراز آر ناٹ الاؤڈ، لیکن اگر آپ ہمیں 300 روپیہ دے دیں تو آپ کیمرہ لے کے جا سکتے ہیں۔ میں نے آتے ہی جو سب سے پہلی چیز دیکھی وہ پنکھا ہے، جس کے صرف 2 پر ہیں۔ مزیدار چیز ہے، آج ہے میرے ساتھ۔ بدھ مت جو ہے نا، ہندوؤں کا ایک مذہب تھا۔ ہندوؤں کے اندر سے ایک فرقہ نکلا تھا، جس طرح ہمارے یہاں سے بہت سارے فرقے آج کل نئے انوینٹ ہو رہے ہیں۔ اس میوزیم کے کافی سارے حصے ہیں، جس میں گراؤنڈ فلور پہ بدھا کے مجسمے اور اس سے متعلق ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مسلمان ملک کے مسلمان شہر کے میوزیم میں ہندوؤں کی ثقافت کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ پاکستان بننے سے بھی ہزاروں سال پرانی ہسٹری موجود ہے، جس میں ایک وقت تک ہندوؤں نے بہت دیر تک یہاں پہ حکمرانی کی، سکھوں نے بہت دیر تک حکمرانی کی۔ 2 آدمی کشتی کر رہے ہیں، اور یہ پتھر 1927 میں خریدا گیا تھا، یعنی پاکستان بننے سے بھی کافی پہلے۔ آج انسانیت ترقی کر چکی ہے، جنگ کا انداز بدل چکا ہے، لیکن پہلے زمانے میں تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال، توپ میں ڈلنے والے گولے، اور اپنے پورے جسم کو تلواروں سے بچانے کے لیے زرہ بختر استعمال ہوتی تھی۔ لوگ آتے رہے اور جاتے رہے، دنیا ترقی کرتی رہی۔ کسی زمانے کے چھوٹے چھوٹے خنجر، جن کی جگہ آج کل کی پسٹل نے لے لی ہے۔ غالباً 18ویں صدی میں جب برطانوی سامراج یعنی انگریز جب برِ صغیر میں آیا، تو یہ لوگ بھی اپنے ساتھ ہتھیار لے کر آئے، جو کہ تلواریں ہی تھیں، لیکن شکل و صورت میں تھوڑی الگ تھیں۔ اس وقت جو آپ کو اسکرین پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ انگریزوں کے زیر استعمال ہتھیار ہیں۔ برِ صغیر میں ایک عرصہ تک مسلمانوں نے بھی حکومت کیا۔ اس وقت کے نوادرات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جس طرح آج کل کے حکومتی اداروں میں لیٹر ٹائپ کرنے کے لیے ٹائپسٹ ہوتے ہیں، اس طرح پہلے زمانے میں بادشاہوں کے دور میں درباری کاتب ہوتے تھے، جو خوبصورت لکھائی کے اندر بادشاہ کا خط لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے دوسرے علاقوں میں ارسال کرنے کے لیے۔ اس میوزیم کے اندر کافی سارے خطوط موجود ہیں۔ بہادر شاہ ظفر، مسلمانوں کے دور حکومت کے سب سے آخری بادشاہ، مغل بادشاہ، ان کے درباری کاتب کا لکھا ہوا خط کا ایک نمونہ۔ مجھے اس وقت بہت زبردست PUBG والی گن ملی، جسے ہم کار 98 کہتے ہیں۔ اصل میں وہ یہاں پڑی ہوتی تھی۔ بندوقوں کا بہترین سیکشن، ہر طرح کی بندوقیں، اس میں پرانے زمانے کی سنائپرز بھی موجود ہیں۔ جتنی محنت ہم لوگوں نے قرآن کو خوبصورت خطاطی کے ساتھ لکھنے پر کی ہے، اگر اتنی ہی محنت ہم قرآن کو سمجھنے میں کر دیتے تو شاید آج ہم بھی ترقی یافتہ اقوام کی فہرست میں شامل ہوتے۔ بہرحال اسلامی نوادرات کے اندر بہت طرح کی چیزیں ہیں، چھوٹے سے چھوٹے قرآن پاک اور بڑے بڑے قرآن پاک بھی موجود ہیں۔ تختیوں کے اوپر عربک لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا خوبصورت فن تعمیر کا جو کلاسیکل انداز ہے، اس طرح آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک مسجد کا محراب بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی اور بھی کافی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ جناب پرانے زمانے کا میک اپ کا سامان، یہ جناب پیتل کے برتنوں کا سیکشن ہے۔ موسیقی، جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے دنیا میں حرام قرار دیا ہے، بعض احساس کمتری کا شکار نادان مسلمان آج بھی اس کو اپنا کلچر کا حصہ مانتے ہیں۔ بات اب کلچر پہ آئی چکی ہے، تو مسلمانوں کے کلچر کے حوالے سے کافی کچھ یہاں پر موجود ہے۔ جس طرح کہ مسلمانوں کے پہلے لباس کیسے ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کی کرنسی جو پہلے چلا کرتی تھی، یہ ایکچول کرنسی تھی جس کی ویٹ ہوا کرتا تھا، کیش نہیں، کیش از اے اسکیم۔ اس کے علاوہ جو گھریلو اشیاء میں کافی طرح کا سامان موجود ہے، جن میں جوتوں سے لے کے برتن اور طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، جو کہ آپ یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ چیز جو KPK کی ویسے ہی مشہور ہے، یعنی کہ بندوقیں، پسٹل، گولیاں، بارود، اسلحہ۔ ایک گولی والی پستول سے لے کر پرانی کارتوس سے چلنے والی پسٹل بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مختلف اقسام کی گنز، چھوٹی، بڑی، درمیانی، ہر طرح کی آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 90s میں 19ویں صدی میں جو اسلحہ استعمال ہوتا تھا، جس میں خنجر، تلواریں، نیام، ماضی کے دریچوں سے باہر نکلے اور میوزیم کو خیر آباد کہا، اور اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے پشاور زو کی طرف، لیکن راستے میں ظہر کی نماز بھی ادا کرنی تھی۔ پشاور کی المشہور ٹیکسیاں، جن کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے جب پشاور آ گئے۔ ویسے بائی دا وے یہ سیم ٹیکسی پنڈی اور اسلام آباد بھی بہت زیادہ چلتی ہیں۔ پشاور زو جانے کے لیے جو راستہ ہمیں بتایا گیا گوگل میپ کی طرف سے، وہ راستہ کینٹ سے ہو کے جاتا تھا، تو پشاور کینٹ میں داخلہ ممنوع ہے، اس لیے ہم لوگ واپس آ گئے اور عام روڈ جو میٹرو بس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک خوبصورت مسجد دکھی جس کا نام تھا سنہری مسجد، تو ہم نے سوچا یہاں پر ظہر کی نماز ادا کر لی جائے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ تو بڑی مشہور
यहाँ की मस्जिद। पेशावर शहर के अंदर सुनहरी मस्जिद रोड है, यहाँ पे एक मस्जिद है बड़ी सी मीनार वाली, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम रुके हैं। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, बाकी लोग नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। पहले पेशावर कैंट में से हम जा रहे थे अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, तो यहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है। लाहौर में इतनी सख्ती नहीं होती, तो उन्होंने कहा जी हम तो आपके CNIC रखेंगे, एंट्रेंस होगी आपकी, फिर आप आगे जाएंगे। तो हमने कहा यार हमें कोई और रास्ता बता दो, हमने तो ज़ू में जाना है। बाय द वे भी हम लोग ज़ू जा रहे हैं, तो ज़ू में जाके मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। पेशावर ज़ू जाने का जो रास्ता हमें गूगल मैप ने पहले दिखाया वो काफ़ी साफ़ सुथरा और वाज़ेह था, और मेन रोड के साथ साथ ही हम लोग मेट्रो बस के नीचे से जा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही गूगल मैप ने अपनी औकात हमें बता दी और हमें एक कच्चे पक्के रास्ते पर डाल दिया, और बड़े ही गंदे से रास्ते से होते हुए हम लोग पेशावर ज़ू पहुँचे। अभी यहाँ पे पेशावर वाले एक भाई हैं ज़ीशान साहब, उनका वेट कर रहे हैं, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़ू भी देख लेंगे पेशावर का। उम्मीद यही है कि हमने रात तक यहाँ से निकलना है और नाइट स्टे हमारा हसन अब्दाल या एबटाबाद में जाके ही होगा। अच्छा यार, हम लोग अभी खाने का वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा अभी असर का टाइम होने वाला है, फ़ौरन असर की नमाज़ पढ़। अच्छा जी, तो ये थी हमारी पेशावर टूर पार्ट 2 वाली वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पेशावर म्यूज़ियम को विज़िट किया और बहुत सारी हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया, और इसके बाद हम लोगों ने पेशावर की तारीखी मस्जिद यानी सुनहरी मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ी। नेक्स्ट हमारा जो प्लान है वो हमने जाना थी पेशावर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में, वहाँ से खाना खाएंगे, और इसके अलावा पेशावर की एक और तारीखी मस्जिद है जिसे सफ़ेद मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट जगह इस्लामिया यूनिवर्सिटी कॉलेज पेशावर का हम विज़िट करेंगे। तो साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।